طلعت صابر علی ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ آف سندھ، پاکستان۔ اس وقت میں بات کر رہا ہوں حیدرآباد کے ہائی کورٹ کی ہاؤسنگ سوسائٹی جو کہ کوثار پر جس کی منصوبہ بندی ہے، جس کے چیئرمین نثار درانی صاحب ہیں، جس کے صدر ارشد لوہار صاحب ہیں، جو کہ اس وقت ہائی کورٹ بار کے موجودہ صدر ہیں، اور سیکریٹری ایاز ٹونیو صاحب ہیں، جو کہ ہائی کورٹ بار کے سابقہ صدر ہیں، پروسیکیوٹر جنرل بھی رہ چکے ہیں۔ اس وقت ہاؤسنگ سوسائٹی، کوثار ہاؤسنگ سوسائٹی سے متعلق بڑی گرما گرمی چل رہی ہے حیدرآباد میں، حیدرآباد کی بارس میں، اور یہ سوسائٹی جو ہے ہاؤسنگ سوسائٹی 2013 میں قائم کی گئی تھی، جو کہ ابھی 2025 ہے۔ ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ لوگ بھروسہ کرتے رہتے ہیں، یقین کرتے رہتے ہیں کہ پلاٹ مل جائے گا۔ اس کے بہت سارے ممبرس ہیں، وہ ممبرس یقین کرتے رہتے ہیں، اور بہت سارے ممبرس نے تمام قسطیں بھی جمع کرا دی ہیں، لیکن بدقسمتی سے حیدرآباد میں ہڑتالیں ہونے کی وجہ سے، ایجیٹیشن ہونے کی وجہ سے، سٹ ان ہونے کی وجہ سے یہاں پر وکیلوں کے کاروبار خراب ہو گئے، ان کی وکالت خراب ہو گئی، کلائنٹیج نہ ہونے کے برابر رہ گئی، جس کی وجہ سے بہت سارے وکیل اس کی مزید قسطیں جمع نہیں کرا سکے، کیونکہ ان کا کاروباری نہیں چل رہا۔ اس وجہ سے یہ جن وکیلوں نے جن وکیلوں نے قسطیں جمع نہیں کرائی، وہ پریشانی کا شکار ہیں۔ لیکن قصور تو سوسائٹی والوں کا ہے کہ جنہوں نے اتنی دیر کر دی۔ 2013 سے 2025 کا ایک طویل عرصہ گزر گیا، اور ابھی تک اسی سوسائٹی کے نام پر الیکشن کے انتخابات میں لوگ کنوینسنگ کرتے ہیں اور کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وکلا کے جو خواب ہیں وہ ادھورے رہتے ہیں، اور یہ ہاؤسنگ کالونی کا مسئلہ ابھی تک پائے تکمیل تک نہیں پہنچ رہا ہے، اور بہت ساری مجبوریاں، بہت ساری باتیں بتا دی جاتی ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو وکلا مجھ سمیت بہت سارے وکلا ایسے ہیں جن کے کاروبار نہ ہونے کے برابر ہیں، وہ قسطیں کس طرح جمع کرائیں، اور جو یہ عہدے داران ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی صحیح طور پہ کسی بھی قسم کا کبھی کوئی تعاون نہیں کیا، کبھی کوئی ہمارا کام نہیں کیا۔ صرف ووٹ لینے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں، ہم انہیں ووٹ دے دیتے ہیں، ہم ان کا عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن بس یہ ہے کہ ان کا کام جو ہے صرف ووٹ لے کر اور اپنے خاص لوگوں کے کام کرانے کی حد تک ہوتا ہے۔ بس یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اب میں صرف اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بڑی گرما گرمی چل رہی ہے ان پلاٹوں کے بارے میں۔ ان کو یقین دلا دیا جاتا ہے کہ پلاٹ دے دیں گے، الاٹمنٹ دے دیں گے، لیکن وہ باتیں جیسے خواب بنی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے
بڑی لوگ جو ہے پریشانی میں مبتلا ہیں اور بلکہ خام خیالی سی رہتی ہے. تو عرض یہ ہے کہ نثار درانی صاحب، عشرت لوہار صاحب، ایاز ٹونیو صاحب ہمارے لیے بہت محترم ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن وہ جن لوگوں نے مجبوریوں کے تحت قسطیں جمع نہیں کرائی ہیں ان کے لیے بھی کچھ سوچیں. گورنمنٹ اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے، گورنمنٹ نے کتنی مدد کی ہے. ہمارے سننے میں تو یہ بھی آیا کہ آصف علی زرداری صاحب نے اس سلسلے میں 50 کروڑ روپے کی مدد کی تھی، لیکن بعد میں کچھ لوگوں نے اس کو ختم کرا دیا ہے یا کم کرا ہے، پر اللہ بہتر جانتا ہے سچ کیا ہے غلط کیا ہے. لیکن یہ یقینی بات ہے کہ آصف زرداری صاحب نے اس سلسلے میں ضرور کچھ نہ کچھ بڑی مدد کی ہوگی. تو عرض یہ ہے کہ حکومت جو ہے اور خاص طور پر ضیاء نجار صاحب کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں گورنمنٹ سے ایڈ دلوائیں اور اس طرح کام ہو کہ جو بیچارے غریب وکیل اس کی قسطیں جمع نہیں کرا سکیں ان کی قسطیں گورنمنٹ ادا کریں تاکہ کسی وکیل کو شکایت کا موقع نہ رہے. مقصد یہ ہے کہ ایک وکلا کے درمیان ایک ایسا ماحول ہونا چاہیے، ایسی ہم آہنگی ہونا چاہیے کہ ہر کام خوش اسلوبی سے ہوتا رہے تاکہ وکلا کا وقار بھی قائم رہے اور جوڈیشری کی عزت بھی قائم رہے اور معاملہ صحیح طور پر چلتے رہیں. مجھے یقین ہے کہ نثار درانی صاحب، ایاز ٹونیو صاحب، عشرت لوہار صاحب اس سلسلے میں ضرور سوچ بچار کریں گے اور اپنی بہترین حکمت عملی سے لوگوں کو اعتماد میں لیں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.